باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب ماں اور بہنوں، اپنی تقریر کو جاری رکھنے سے پہلے میں اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محترمہ فرحت صاحبہ کا جو مسلم لیگ کے امیدوارہ تھیں، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں ان کی دستبرداری پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دلت لیڈر ہمارے نرسنگ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے تعاون کے لیے آپ کا ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں۔ عام آدمی پارٹی کو جو یہاں آپ کے شہر میں لائے، رونق صلاح الدین صاحب کا بھی میں اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین میں آپ کی شمولیت پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے شیعہ عالم دین نجم الحسن صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دعاؤں سے، اپنے تعاون کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں آج اس جلسے میں شرکت کی، اور آپ اپنے شیعہ برادری کے سارے لوگوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کے لیے آپ جو اعلان کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کا ممنون ہوں اور مشکور ہوں۔ جناب رفعت شیخ صاحب، سیف پٹھان صاحب گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، اور 20 تاریخ کو مہاراشٹرا کی عوام مختلف حلقہ جات میں اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے، اور اس امید کے ساتھ امیدواروں کا انتخاب کریں گے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کی آواز بن کر ایوان میں جائے گا، اور ان کے مسائل کو، ان کے تکالیف کو، ان کی مصیبتوں کو اور ان کے بنیادی سہولتوں کے، ان کے حلقے کے بچوں کے تعلیم کے اور دوسرے مسائل کو اٹھائے گا۔ اور مہاراشٹرا کی اسمبلی کا اب 15واں انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کئی انتخابات آئے، پارلیمنٹ کے ہو، اسمبلی کے ہو یا میونسپلٹیز و بلدیات کے ہو۔
اور اس انتخابات میں ہندوستان کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انتخاب اور جمہوریت کے اس سب سے بڑے جشن کو ہر وقت کامیاب کیا۔ جواہر لال نہرو سے لے کر آج کی تاریخ تک بھی ہندوستان کی عوام نے اور بالخصوص ہندوستان کی مظلوم اور کمزور اقلیت مسلمان نے ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے مسائل پہ توجہ ہوگی، ہماری حق تلفی دور ہوگی، ہم پہ ظلم نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ جواہر لال نہرو کا دور ختم ہوا تو لال بہادر شاستری کا آیا۔ لال بہادر شاستری کے بعد اندرا گاندھی کا دور آیا، تو اندرا گاندھی کے بعد مرارجی دیسائی کا دور آیا، پھر اندرا گاندھی آئے، اس کے بعد میں پھر راجیو گاندھی کا دور آیا، راجیو گاندھی کے بعد وی پی سنگھ کا دور آیا، دیوے گوڑا کا دور آیا، چندر شیکھر راؤ آئی کے گجرال، اور پھر اس کے بعد میں نرسمہا راؤ کے بعد چند دن یا پھر کئی سال اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی، اور واجپئی کے بعد منموہن سنگھ، اور منموہن سنگھ کے بعد نریندر مودی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ہر ایک کا ساتھ دیا، نہرو کا ساتھ دیا، اندرا کا ساتھ دیا، راجیو کا ساتھ دیا، اور نرسمہا راؤ۔ پھر جب اندرا گاندھی کے دور میں اندرا اور کانگریس سے ناراض ہوئے تو ہم نے جنتا پارٹی کا بھی ساتھ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور، سب سے پیچھے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اگر آج تک کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں اکبر اویسی کی جذباتی تقریر کو سننے کے لیے۔ میں جذباتی بات نہیں بلکہ ہوش مندی کی بات کرنے آیا ہوں، اور ہوش مند لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں سے سوال کرنے آیا۔ اندرا گاندھی کے دور میں، کانگریس کے دور میں ہم کو ترقی نہیں ملی، خوشحالی نہیں ملی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم کو ہمارا حق نہیں ملا۔ اگر کچھ ملے اور ملا تو 50,000 فسادات ملے، کبھی ملیح آباد کا فساد تو کبھی ہاشم پورے کا فساد، کبھی لکھنؤ کا فساد تو کبھی بھیونڈی کا فساد، کبھی ممبئی کا فساد تو کبھی حیدرآباد کا فساد۔ بہرحال 50,000 فسادات کے ذریعے ہماری جانوں کو، ہماری آبادیوں کو اور ہمارے املاک کو، ہمارے کاروبار کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور پھر جب کبھی بھی غصہ آتا، ناراضگی بڑھتی، تو سب سے پہلا کام ہو جاتا تو ہر فساد کے بعد انکوائری کمیشن، اور انکوائری کمیشن بیٹھ جاتی، رپورٹ دیتی، اور رپورٹ کے بعد
کوئی کارروائی نہیں ہوتی. آج تک بھی ہزاروں رپورٹ موجود ہیں, لیکن ان رپورٹس پہ ایکشن ٹیکن رپورٹ کیا ہے وہ آج تک بھی سامنے نہیں آئی. میں یہ بات دونوں کا نکلنا لیکن یہ اچھا اذان کے ٹائم پہ دو ہی تو بدل کیا تھا. اللہ وہ بھی یہ بولا اس مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. عوام بہت تھی, گڑبڑ ہرسل ہو جاتی, نہیں تو میں بھی آگے بڑھ کر جنازے کو ضرور اپنا کھانا دیتا. تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ جب برہمی, ناراضگی, غصہ بڑھا تو انکوائری کی کمیٹی بنا دی گئی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اندرا گاندھی کے دور میں بھی ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کا نام گوپال سنگھ کمیشن تھا. اور وہ کمیشن کس لیے بنایا گیا تھا؟ وہ کمیشن مسلمانوں کی پسماندگی, مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ دی اور رپورٹ میں یہی کہا کہ پچھڑا ہوا سب سے کمزور اگر اس ملک میں کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے, اور ان کے ساتھ اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے تو وہ دلت ہے. یہ رپورٹ گوپال سنگھ کی آئی. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کیا کوئی ایکشن ٹیکن ہوا؟ کئی کمیشنز بنے. مہاراشٹرا میں بھی کمیشن بنا تھا, اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے بھی, رحمان صاحب کی, محمود الرحمان کمیٹی بنی تھی. کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سچر کمیٹی بھی بنی, اور سچر کمیٹی کے بعد بھی آج کیا ہے؟ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے. ہم ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے کمیشنز بنائے جاتے ہیں, ہماری ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں, ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے, لیکن حقیقت میں ہمارا حال آج سب سے بدتر ہو چکا. ہم سب سے پیچھے, سب سے پچھڑے ہوئے ہو گئے. اور اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کر مسلمان کی پسماندگی کی بات کرتا ہوں, دلت کی پسماندگی کی بات کرتا ہوں, یا مراٹھا سماج کو اپنی تائید کا اعلان کرتا ہوں ریزرویشن کے لیے, تو لوگوں کو برا دکھتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بات کر رہے ہیں. حق مانگنا بھڑکانا نہیں ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھڑکاؤ نہیں ہے. اس ملک میں, اس ملک کی ترقی, اس ملک کی خوشحالی, اس ملک کی نیک نامی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں, تو کیا یہ بھڑکاؤ ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ ہندوستان کی سیاست میں ہر ایک کی اپنی آواز ہے, ہر ایک کی اپنی آواز ہے. جس ریاست سے میں آتا ہوں تلنگانہ, وہاں پر
ریڈی ہیں، راؤ ہیں، ریڈیوں کی آواز ہے، جو کانگریس ریڈیوں کی جماعت کہتے ہیں۔ آندھرا میں بھی ہے، وہاں پر بھی ریڈی ہیں۔ اب آندھرا میں جو جماعت برسر اقتدار آئی آندھرا پردیش میں، وہ کاپو اور کماؤں نے مل کر اپنی پارٹی بنا کر اقتدار میں آئے۔ تیلگو دیشم کماؤں کی اور ایک پارٹی کاپوؤں کی۔ کرناٹک میں لنگیات کی اپنی طاقت، اور اگر ہم ونچت سماج کی بات کریں تو ان کی بہوجن سماج پارٹی ہے، دوسری ہے۔ اگر ہم یادوں کی بات کریں تو ان کے لیڈر ملائم سنگھ یادو تھے، اب اکھلیش یادو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لالو پرساد تھے، تو یہ یادوں کی۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں گا آپ کو کہ ہر کسی کی اپنی اپنی آواز ہے، ہر ایک کی آواز ہے۔ اب آج ہندوتوا کی بات کرتے ہیں کوئی، ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی گوڈسے کو ہیرو مانتا ہے تو ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی گاندھی کو ہیرو مانتا ہے تو ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی ویر ساورکر کو اپنا ہیرو مانتا ہے تو ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی گولوالکر کو اپنا ہیرو مانتا ہے تو ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی شیاما پرساد مکھرجی کو اپنا ہیرو مانتا ہے، ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی کارل مارکس کو مانتا ہے، مارکسسٹ، ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی سوشلزم کو مانتا ہے تو ان کی بھی آواز ہے۔ کوئی کیپٹلزم کو مانتا ہے، ان کی بھی آواز ہے۔ اب یہاں پر آپ کے مہاراشٹر کے انتخابات میں دیکھیے کہ بال ٹھاکرے کی تصویر لگا کر دو لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی آواز ہے، اور پھر این سی پی ہے تو ان کے بھی دو ٹکڑے ہیں، اور پھر سب مل کے کہتے ہیں ایک ہی بات کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی۔ تو میں سوال کروں گا، ہر ایک کو حق ہے، دو گٹ ہو گئے شیو سینا کے، ان کو حق ہے۔ شرد پوار کے دو گٹ ہو گئے، ان کو حق ہے۔ ساورکر کو ماننے والوں کو حق ہے، گولوالکر کو ماننے والوں کو حق ہے، مالویہ کو ماننے والوں کو حق ہے۔ اگر حق نہیں ہے تو صرف مجلس کو نہیں ہے۔ کسی کی آئیڈیالوجی سوشلسٹ، کسی کی آئیڈیالوجی بہوجن سماج، کسی کی آئیڈیالوجی سوچ فکر اگر ہوتی ہے تو ویر ساورکر کی، کسی کی آئیڈیالوجی گولوالکر کی، کسی کی آئیڈیالوجی شیاما پرساد مکھرجی کی، کسی کی آئیڈیالوجی بابا صاحب امبیڈکر کی۔ تو آپ کے ذہنوں میں اور یہاں بیٹھے لوگوں میں سوال ہوگا کہ سب کی آئیڈیالوجی ہے تو اکبر الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا ہیرو کون ہے؟ تو میں فخر سے کہہ رہا ہوں، کسی سے ڈرے بغیر کہہ رہا ہوں، میرا ہیرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آئیڈیالوجی سنت رسول اللہ، میرا پیغام وہی پیغام جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کیا۔ تو میرے آقا نے کہا کہ تمہارے گھر کے بازو پڑوسی جو رہتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، بعد میں تم کھانا کھلاؤ۔ میری آئیڈیالوجی کیا؟ ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کا خیال کرو، ہر ایک کو محبت سے اپنے قریب لاؤ۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق، اپنی سنت اور اپنے نرم دلی سے دنیا کو جیتا اور اسلام کو
قبول کرنے کے لیے لوگوں کو راضی کیا. فاتح مکہ ہوئے. فاتح مکہ ہوئے تو سر جھکا تھا, آنکھیں نیچی تھیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم فاتح ہیں, پھر آپ کی گردن جھکی کیوں, نظر نیچے کیوں؟ تو میرے ہیرو, میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, اس لیے میں اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہوں اور نظروں کو نیچے کیا ہوں. نماز عید کو گئے میرے آقا, میرے ہیرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے پاس. دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے تو میرے ہیرو, میرے آقا فوراً رک جاتے, پوچھتے ہیں بتائے معصوم تو عیدگاہ کو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو وہ معصوم کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں اے محمد رسول اللہ, میرا کوئی نہیں مجھے نہلانے دھلانے تیار کرنے والا, اس لیے ایسا بیٹھا ہوں. تو عیدگاہ سے گھر جاتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ حسن و حسین کے کپڑے ہیں تو پہنا دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں اور نئے کپڑے پہناتے ہیں. تو اپنی عادت کی طرح رسول اللہ کی عادت تھی, جب بھی عیدگاہ کو جاتے تو ایک طرف امام حسن تو دوسری طرف امام حسین. تو رسول اللہ نے امام حسن کو لے لیا ادھر, حسین کو لے لیا اور یتیم کو اپنے کھانے میں ڈال کر نماز کے لیے عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے. یہ میرے ہیرو ہے, میری یہ آئیڈیالوجی. ہر ایک کو آزادی. کوئی رام بھکت ہے تو میں محمد رسول اللہ کا چاہنے والا غلام ہوں, میں رسول اللہ کا عاشق ہوں اور میں آیا ہوں اسی رسول اللہ کے عاشقوں کے درمیان میں اور رسول کے عشق کا واسطہ دیتے ہوئے یہی فریاد اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وقت بٹنے کا نہیں ہے, یہ وقت ایک ہونے کا ہے, منظم ہونے کا ہے, متحد ہونے کا ہے. ایک مرکز پر آ جاؤ, ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جاؤ. خدا کی قسم ہم سے مقابلہ تو چھوڑو, کوئی ہم پہ انگلی بھی نہیں اٹھائے گا, بشرط یہ کہ ہم منظم ہو جائے, متحد ہو جائے اور اپنے ہیرو, اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے.